ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ وہ آواز جو 4 دہائی تک ہر دور کے آمروں کو للکارتی رہی، وہ آواز جو ہر حاکمان وقت کے سامنے ڈٹی رہی، اس کی خاطر تھانہ، کچہری، جیل، بے روزگاری جھیلتی رہی۔ 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب یہ کہتے ہوئے خاموش ہو گئی کہ اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے۔ شاعر عوام حبیب جالب نے ہجرت کے بعد جب لاہور میں قدم رکھا تو دیگر لاکھوں مہاجرین کی طرح انہیں بھی ایک ایسے 2 کمرے کے مکان میں رہنا پڑا جہاں بس چھت تھی، زندگی کی ہر طرح کی سہولتوں سے محروم۔ پاکستان میں یہ ہو رہا تھا کہ مسلم لیگی ایک حکومت میں آنے کے لیے ایک دوسرے کو گرا رہے تھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے تھے۔ دراصل یہ راستہ صاف کر رہے تھے فیلڈ مارشل ایوب خان کا، جو بالآخر اکتوبر سن 1958 میں آ گیا۔ ایوب خان کے مارشل لا کے خوف سے لوگ یا تو اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے یا علاج کے بہانے ملک سے باہر چلے گئے۔ بڑا کڑا سخت پہلا مارشل لا تھا، اور پھر 60 کی دہائی میں 2 ہی آوازیں اس فوجی آمریت کو للکار رہی تھیں، عدالتوں میں جسٹس ایم آر کیانی کی اور موچی دروازے پر شاعر عوام حبیب جالب کی۔ دستور نظم ایک ایسی نظم تھی، ایک ایسی چیخ تھی، ایک ایسی للکار تھی کہ جو آگ کی طرح سارے ملک میں پھیل گئی، اور پھر اس آواز کو دبانے کے لیے ایک ہی حربہ حکمرانوں کے پاس تھا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ میاں منظور قادر جو اس آئین کے خالق تھے، اور یہ چودھری اعتراض حسن اس کے راوی ہیں، کہ جب یہ نظم پورے لاہور میں اور پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں پھیلی تو میاں منظور قادر نے ہماری جو آسمہ جہانگیر ہیں ان کے والد ملک غلام جیلانی کو اپنی کوٹھی پر بلایا۔ ملک غلام جیلانی نے دیکھا، کہتے ہیں کہ میاں صاحب بڑی بے چینی سے اپنے لون میں ٹہل رہے تھے، تو انہوں نے کہا میاں صاحب خیریت تو ہے؟ کہنے کہ وہ ایک شاعر ہے لاہور کا، اس نے ایک نظم پڑھ دی ہے، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا میاں صاحب کیا ہو گیا اگر ایک شاعر نے نظم پڑھ دی ہے میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا؟ کہنے کہ نہیں ملک صاحب، جب موچی دروازے پر یہ نوجوان شاعر یہ نظم پڑھتا ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا نہیں جانتا، تو سارا موچی دروازہ کورس کی شکل میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، دیکھیے گا ملک صاحب اب ہمارا آئین نہیں چلے گا، ہمارا آئین نہیں چلے گا۔ ایسے ہی ہوا، اور جالب صاحب کی یہ نظم دستور آج آپ دیکھیں پاکستان نہیں بر صغیر پاک و ہند میں بھی مزاحمت کی سب سے بڑی نظم بن چکی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ ہے۔ دیکھیے اس نظم کو جالب صاحب جب پڑھتے ہیں تو کس طرح ان کے ساتھ لوگ تالیاں بجاتے ہیں، پرجوش ہو کے نعرے لگاتے ہیں، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان، انسان کے سہنے بیٹھے ہیں، خونخوار درندے ہیں رقصاں، خونخوار درندے ہیں رقصاں، اس ظلم و ستم کو اس ظلم و ستم کو لطف و کرم، اس دکھ کو دوا کیا لکھنا کیا لکھنا، اس ظلم و ستم کو لطف و کرم، اس دکھ کو دوا کیا لکھنا کیا لکھنا۔ ہر شام یہاں شام ویراں شام ویراں، ہر شام یہاں شام ویراں، آسیب زدہ رستے گلیاں، جس شہر کی دھن میں نکلے تھے وہ شہر دلے برباد کہاں، وہ شہر دلے
برباد کہاں. اور پھر عرض کرتا ہوں مصرع کہ صحرا کو چمن، صحرا کو چمن، پن کو گلشن، بادل کو ردا، کیا لکھنا کیا لکھنا. اے میرے وطن کے فنکارو، ظلمت پہ نہ اپنا فنوارو، یہ محل سروں کے باسی قاتل ہیں سبھی اپنے یارو، قاتل ہیں سبھی اپنے یارو. ورثے میں ہمیں، ورثے میں ہمیں یہ غم ہے ملا. یہ بیاہ لگ ورثے میں ہمیں یہ غم ہے ملا. اس غم کو نیا کیا لکھنا کیا لکھنا. ظلمت کو ضیا، ظلمت کو ضیا، تھر تھر کو صبا، بندے کو خدا، کیا لکھنا کیا لکھنا. پاکستان بننے کے بعد جب ایک ایک کر کے ہمارے خواب بکھرنے لگے، ٹوٹنے لگے، تو اپنے ہم خیالوں کو ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کس طرح سے ہم ملک میں آزادی، جمہوریت، معاشی آزادی پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ نظم میں نے دستور لکھی تھی جو میں نے ایک مشاعرے میں پڑھی مری میں، اور تمام پاکستان کی کریم وہاں موجود تھی. خوف سے پتہ نہیں ہلتا تھا، اور کہ میں نے ایک نظم پڑھ دی. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے. جب میں نے یہ مصرع پڑھا تو کرم حیدری میرا پاجامہ کھینچنے لگا. وہاں پاجامہ ہی پہنتے، جب تو میں پتلون بھی پہنتی ہم نے یہاں تک. تو میں نے کہا بھائی اب پیچھے ہٹ جاؤ. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے. وہ جو سائے میں ہر، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے. وہ جو سائے میں ہر، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے. کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے. ظلم کی بات کو، یہی کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے، کھلنے لگے. تم کہو جاؤں رندوں کو ملنے لگے. تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے. تم کہو اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تم کہو پھول شاخوں پہ کھلنے لگے. تم
کہو، یہ بات تم کہو، تم کہو جاؤں رندوں کو ملنے لگے، تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے، تم کہو اس جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، تم نے لوٹا ہے صدیوں صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا سکون، چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ایوب خان کے دور کی اس وقت مجھے ایک یادگار نظم اور بھی یاد آ رہی ہے، مشیر۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ دستور کی اثر پذیری، یہ دیکھیں نا کہ کوئی 60 سال پہلے یہ نظم جالب صاحب نے پڑھی تھی اور آج بھی وہ زندہ ہے۔ اسی طرح جالب صاحب کی نظم مشیر تھی۔ ہر دور کے حکمراں، ایوب خان، یحییٰ خان، بھٹو صاحب، نواز شریف اور ہاں آج کے عمران خان، مشیر وزیر جو ان کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، ان سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اقتدار دائم و قائم رہے گا، برسوں نہیں صدیوں۔ جالب صاحب کو کہتے ہیں کہ مجھے مال روڈ پر قومی ترانے کے خالق مشہور شاعر حفیظ جلندری مل گئے۔ حفیظ جلندری صاحب ذرا اشاروں میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ جالب صاحب نے کہا کہ حفیظ صاحب آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے وہ میں مشیر ہو گیا ہوں۔ وہ جالب صاحب نے کس کے؟ بھائی آسمان کی طرف اشارہ کرا، اور ایوب خان کا۔ رات کو مجھے بلاتا ہے، پوچھتا ہے حفیظ میں کیا کروں، یہ کالے کوٹوں والے میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو عدالتوں میں کیانی میرے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، اور ہاں یہ جو شاعر جو ہے گاتا پھرتا ہے میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں حفیظ جلندری کہتے ہیں میں ایوب خان کو کہتا ہوں یہ قوم ڈنڈے کی ہے، ان پر ڈنڈا رکھ، یہ کالے کوٹوں والوں پہ ڈنڈا رکھ، اور ہاں یہ جو شاعر ہے اس کو بھی جیل کے اندر رکھ۔ اور پھر جالب صاحب کہتے ہیں حفیظ صاحب یہ سب گفتگو فرما رہے تھے اور میری نظم بن رہی تھی، میں نے اس سے یہ کہا، بڑی مشہور نظم ہے، میں نے اس سے یہ کہا، 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے، یہ خبر درست ہے، ان کی موت ہو گئی، بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہیں، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے، ان کی موت ہو گئی، بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہیں، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، تو خدا کا نور ہے، عقل ہے، شعور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، تو ہے میرے صبح نو، تیرے بعد رات ہے، بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زبان، ان کا گھونٹ دے گلا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، جن کو تھا زباں پہ ناز چپ ہیں وہ زباں دراز، یہ دولتانے اور وغیرہ وغیرہ جو جن کو تھا زباں پہ ناز چپ ہیں وہ زباں دراز، چین ہے سماج میں بے مثال فرق ہے، کل میں اور آج میں اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں، اس سے یہ کہا، چین 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 اپنا یار ہے، چین اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے، پر وہاں ہے جو نظام
اس طرف نہ جائیو اس کو دور سے سلام 10 کروڑ یہ گدے جن کا نام ہے عوام، جن کا نام ہے عوام، کیا بنیں گے حکمراں، تو یقین ہے یہ گماں، اپنی تو دعا ہے یہ صدر تو رہے صدا، میں نے اس سے یہ کہا صدر تو رہے۔ سن 1960 کے لگ بھگ جالب صاحب نے یہی نظم مری کے پرفضا مقام میں اور وہاں کے کلب میں پڑھی تھی۔ بڑا دھوم دھام سے یہ سالانہ مشاعرہ ہوتا تھا، اور پھر جالب صاحب نے جب اس مری کے کلب کے مشاعرے میں نظم پڑھی تو عام طور پر اس کی ساتھ کمشنر کر رہا ہوتا تھا، اور ظریف جبل پوری اور شوکت تھانوی اور سید محمد جعفری جیسے شاعر صرف اپنی مزاحیہ نظموں سے مشاعرے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اور پھر ایوب خان کی آمریت اختتام پر پہنچی، اور یقیناً نواب نصر اللہ کہتے تھے کہ یوں تو ایوبی آمریت کو ختم کرنے میں مشرقی پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار تھا، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا بھی، اور ہاں ذوالفقار علی بھٹو کا بھی، لیکن جو سب سے توانا آواز تھی وہ شاعر عوام حبیب جالب کی تھی۔ 10 سال تک جالب صاحب کا مری کلب میں داخلہ بند رہا۔ اور پھر چلتے چلتے یہ دلچسپ بھی آپ کو بات سناتا چلوں کہ پھر سن 1970 میں جب جنرل یحییٰ خان کی حکومت آئی تو ایک بار پھر جالب صاحب 10 سال بعد مری کلب کے مشاعرے میں بلائے جاتے ہیں، اور تھوڑی سی تبدیلی یہ آئی کہ مہمان خصوصی تو وہاں کا ڈپٹی کمشنر تھا، لیکن ہمارے بین الاقوامی شہرت افزا شاعر فیض احمد فیض اس کی صدارت کر رہے تھے۔ جالب صاحب نے کہا کہ جس جگہ ایوب خان کی تصویر تھی آج میں یہاں یحییٰ خان کی تصویر دیکھ رہا ہوں، اور اس مشاعرے کی صدارت کیونکہ ایک شاعر ہمارے فیض احمد فیض کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ میری ساری آزادیاں بحال ہوں گی۔ اس پر فیض صاحب مسکراتے ہوئے کونی مارتے ہیں کمشنر کو، لے بھائی آ گیا تیرا دشمن۔ اور پھر جالب صاحب نے وہ تاریخی غزل پڑھی، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، اور چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے جالب نہیں بھولے، تھا وطن ذہن میں اپنے کوئی زندہ تو نہیں تھا۔ پھر سن 70 میں آپ کو علم ہے الیکشن ہوتے ہیں، اور یہ الیکشن اس ملک کو دولخ کر دیتے ہیں۔ مغربی پاکستان کے تمام سیاستداں، تمام ادیب، شاعر، دانشور اس وقت جو فوج کشی ہو رہی تھی مشرقی پاکستان میں اس کی حمایت میں کھڑے تھے، لیکن جالب صاحب نے لاہور کے مال روڈ پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ لوگوں اس وقت خاموش رہنا بے غیرتی اور گھر میں بیٹھنا بے شرمی ہے، اور پھر مشرقی پاکستان میں ہونے والی فوج کشی پر یہ شعر پڑھا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ اور پھر دیکھا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اور ہمارے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو پہلے منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے ساتھ میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہو کر بھی اقتدار میں آتے ہیں۔ جالب صاحب کو پیشکشیں کرتے ہیں وزیر بن جائیں، رکن اسمبلی بن جائیں، لیکن جالب صاحب تو اس وقت بلوچ پشتون قیادت کے ساتھ تھے اور پھر اس کی سینٹرل کمیٹی کے رکن تھے۔ پھر ایک تاریخ الگ شروع ہو جاتی ہے۔ بھٹو صاحب کے 4 سال دور میں جو سب سے زیادہ طویل جیل جالب صاحب نے کاٹی 14 ماہ کی تھی۔ ایسے دستور کو صبح ضرور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ایسے دستور کو صبح ضرور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ 5 جولائی سن 1977 کو بھٹو صاحب کی حکومت ختم کر کے
जनरल ज़िया-उल हक़ का स्याह मार्शल लॉ आ जाता है और उसके ख़िलाफ़ भी जालिब साहब ही की सबसे पहले आवाज़ गूंजती है। जालिब साहब एक तरफ यकीनन पीपल्स पार्टी के जियाले कोड़े खा रहे थे, भुट्टो ख़ानदान अजियत में मुब्तला था, जेलों में था, भुट्टो साहब का मौत की काल कोठरी में थे। इसी प्रेस क्लब में मैंने जालिब साहब को दावत दी, ग़ालिबन सन 1979 या 80 की बात होगी, उनकी सालगिरह के मौके पर यहीं कहीं करीब बैठे थे, बल्कि सोफ़े पे दराज थे, वो सोफ़ा तो मौजूद नहीं है। तो मैंने कहा जालिब साहब कोई आज नज़म हुई ताज़ा? इस पर उन्होंने मिसरा कहा, ज़ुल्मत को ज़िया, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। और फिर आप देखिए इस मिसरे की तासीर कि शाम को जब हमारे प्रेस क्लब के टेरेस पे जालिब साहब की सालगिरह मनाई जा रही थी, MRD की पूरी क़यादत मौजूद थी, टेरेस लोगों से छलक रहा था, और जालिब साहब ने जब ये नज़म पढ़ी कि ज़ुल्मत को ज़िया, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, तो तमाम वहाँ पर बैठे हुए सामईन जालिब साहब के साथ पढ़ रहे थे। जिस शहर की धुन में निकले थे वो शहर दिले बर्बाद कहाँ, वो शहर दिले बर्बाद कहाँ। और फिर इस करता हूँ मिसरा के सहरा को चमन, सहरा को चमन, पन को गुलशन, बादल को रिदा, क्या लिखना क्या लिखना। ए मेरे वतन के फनकारों, जुल्म हबीब जालिब, हबीब जालिब कि वही जालिब अब मजदूर के साथी और इंसान के साथी और एक निहत्ती लड़की के साथी हबीब जालिब आपकी खिदमत। हक बात पे ओढ़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान, इंसान के सहने बैठे हैं खूंखार दरिंदे हैं रक्सां, खूंखार दरिंदे हैं रक्सां। इस जुल्म सितम को इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना क्या लिखना। इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना क्या लिखना। ज़ुल्मत को ज़िया नज़म लिखने के बाद जालिब साहब को पंजाब की सख्त तरीन जेल मियाँ वाली जेल में रखा गया। वहाँ पर जालिब साहब को अपने सियासी दोस्त चौधरी ज़हूर को, जो बहरहाल एक बड़े रवायती आदमी थे और हमारे इन चौधरी शुजात साहब के वालिद जिन्हें बाद में कत्ल कर दिया गया, उन्होंने जालिब साहब को जेल में पैगाम पहुँचाया कि मैंने जनरल ज़िया-उल हक़ से बात कर ली है, अपनी नज़्म में से ये मिसरा निकाल दो, ज़ुल्मत को ज़िया वाला। जालिब साहब ने कहा, जब मैं कोई शेर पढ़ देता हूँ तो फिर वो आवाम की अमानत हो जाता है, अगर मैं निकाल भी दूँ तो जब मैं मुशायरों में जाऊँगा, जलसों में जाऊँगा और लोग मुतालबा करेंगे तो फिर मुझे ये नज़्म सुनानी ही पड़ेगी। खैर, जालिब साहब ने मियाँ वाली जेल में बड़ा सख्त 6 महीने की जेल काटी। और मियाँ वाली जेल का दिलचस्प वाक़या ये है कि जब वो जेल के अंदर दाखिल हो रहे थे तो सुपरडेंट पुलिस ने उनसे कहा कि जालिब साहब आप ना सिर्फ यहाँ नज़रबंद रहेंगे बल्कि अपना ना आपको कागज़ मिलेगा और ना किताब मिलेगी ना कलम मिलेगा। जालिब साहब ने कहा कि मेरा शेर बड़ा सादा होता है, तुम्हारे साथ जो हवालदार खड़ा है मैं उसे एक मिसरा सुनाऊंगा, ये जाके मियाँ वाली के चौक में सुनाएगा, मियाँ वाली से चौक से लेकर ये लाहौर पहुँच जाएगा, लाहौर से सारे पाकिस्तान में फैल जाएगा, पाकिस्तान से सारी दुनिया में फैल जाएगा। जालिब साहब के शेर की यही तो खूबी थी ना, ऐसे दस्तूर को, ज़ुल्मत को ज़िया, फिर वो भी बहरहाल लाड़काने चलो,
اور کس کس نظم کا ذکر کروں؟ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جالب صاحب نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی 14 ماہ حیدرآباد جیل میں کاٹی، بڑی سخت جیل تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی، بھٹو صاحب جیل میں تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی کے ایک ہوٹل میں مشاعرہ تھا، وہاں پر جیسے ہی آئے لوگ کہنے لگے لاڑکانے چلو سناؤ، لاڑکانے چلو، بڑی مشہور نظم ہوئی تھی لاڑکانے چلو نہ تھانے چلو۔ جالب صاحب نے کہا بھٹو صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ان کی بیٹی اور ان کی بیوی جو ہیں نظر بند ہیں، میں حکمرانوں کے خلاف نظم اس وقت لکھتا ہوں جب وہ پاور میں ہوں، طاقت میں ہوں۔ اب میں نظم کہوں گا، شعر پڑھوں گا ضیاء الحق کے خلاف۔ اور پھر وہ غزل نے بڑی شہرت پائی جو انہوں نے اس وقت پڑھی کہ کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں، کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں، عجب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں، کہاں تک دوستوں کی بے رخی کا ہم کریں ماتم، چلو اس بار بھی ہم ہی سرے مقتل نکلتے ہیں۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جالب صاحب کی شاعری کو سمیٹا نہیں جا رہا۔ ایوب خان کا دور لے لیں، یحییٰ خان کا دور لے لیں، بھٹو صاحب کا دور لے لیں، اور پھر نواز شریف کے آتے آتے جالب صاحب بستر سے لگ گئے تھے۔ لیکن جالب صاحب نے ہجرت کے بعد کے دور کو اپنی ایک نظم میں کس خوبصورتی سے اس کو ہجرت سے لے کر پھر آج کے حکمرانوں تک لے گئے، یعنی 90 کے دہائی تک، اور اس میں پورے ایک عہد آ گیا ہے۔ ایک حسین گاؤں تھا کنارے آپ، کتنا شاداب تھا دیارے آپ، کیا عجب بے نیاز ہستی تھی، مفلسی میں بھی ایک بستی تھی۔ خاک میں مل گئے ندینے دو، ہر محب وطن ذلیل ہوا، رات کا فاصلہ طویل ہوا، عامروں کے جو گیت گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے، اور قسم کے رہزنوں نے جو رہزنی کی تھی، رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی۔ ایک بار اور ہم ہوئے تقسیم، ایک بار اور دل ہوا دو نیم، یہ فسانہ ہے، یہ فسانہ ہے پاسبانوں کا، چاک چوبند نوجوانوں کا، سرحدوں کی نہ پاسبانی کی، ہم سے ہی داد لی جوانی کی۔ ضیاء الحق سے کہتا ہوں کہ ایک نظر اپنی زندگی پر ڈال، ایک نظر اپنے اردلی پر ڈال، فاصلہ خود ہی کر ذرا محسوس، یوں نہ اسلام کا نکال جلوس۔ ایک نظر اپنی زندگی پر ڈال، ایک نظر اپنے اردلی پر ڈال، فاصلہ خود ہی کر ذرا محسوس، یوں نہ اسلام کا نکال جلوس۔ یہ زمین تو حسین ہے بے حد، بے حد یہ زمین تو آزاد کشمیر بہت خوبصورت جگہ ہیں، مگر حکمران بڑے بد شکل ہیں، بدقیمت ہیں۔ یہ زمین تو حسین ہے بے حد، حکمرانوں کی نیتیں ہیں بد، حکمراں جب تلک ہیں یہ بے درد، اس زمین کا رہے گا چہرہ زرد، یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم،
اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم، بے گھری کو کریں گے ہم ہی دور، ہم ہی دیں گے دلوں کو پیار کا نور، ہم ہی دیں گے دلوں کو پیار کا نور، خلق صدیوں کے ظلم کی ماری، یوں نہ حیراں پھرے گی بیچاری، روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس خزاں کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی۔ جالب صاحب کی شاعری کا سفر کوئی 4 دہائی پر محیط ہے، لیکن 60 کی دہائی یعنی ایوب خان کا ماشاء اللہ، پھر یحییٰ خان کا، پھر بھٹو صاحب کا دور، اور پھر ضیاء الحق کا دور، کم و بیش 4 دہائی جالب صاحب بے روزگاری کے باوجود، بیماری کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود ہر حکمراں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ اور پھر مجھے یاد ہے کہ جب میں لاہور کے میو ہسپتال میں ان سے ملنے گیا تو ان کو اس کے باوجود کہ بیماری غالب آ چکی تھی، اسی وقت انہوں نے ایک غزل لکھ کر دی، اور وہ غزل جنگ میں چھپی، اور وہ اچھا نہیں لگ رہا، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آج کے دور کے حوالے سے کہی گئی ہے، لیکن اس وقت میاں نواز شریف جب پنجاب میں سیلاب آیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا لوگوں میں تمہاری خاطر جان دے دوں گا، میں اپنے آپ کو وقف کر دوں گا۔ تو جالب صاحب نے بڑا خوبصورت اس وقت غزل بھیجی، نہ جاں دے دو نہ دل دے دو، بس اپنی ایک مل دے کر دے دو، زیاں جو کر چکا ہو قوم کا تم اس کا بل دے دو۔ اور پھر مجھے یاد ہے اسی لاہور کے میو اسپتال میں جب جالب صاحب کی سانسیں اکھڑنا شروع ہوئی تھیں تو انہوں نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں بجھتی ہوئی آنکھوں سے کہا مجاہد علی مارے گئے نا۔ جالب صاحب نے یہ کہا تو پہلی بار میں ان کا جواب نہ دے سکا۔ اس سے پہلے جب بھی وہ کوئی مایوسی کی بات کرتے تو میں ان سے کہتا نہیں جالب صاحب اب تو آپ کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی مل جائے گا، باہر جائیں گے، کتاب چھپے گی، بڑا معاوضہ ملے گا۔ لیکن اس دن جب جالب صاحب نے، اور یہ ان کے انتقال سے کوئی ہفتے پر پہلے کی بات ہے، یہ بات کہی تو میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اور صحیح کہا جالب صاحب نے، مجاہد علی مارے گئے نا۔ عام طور پر ہم نے ملک کے ادیبوں اور شاعروں اور دانشوروں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے ایوب خان کے خلاف جدوجہد کی انہوں نے یحییٰ خان کے دور میں سودا کر لیا، جو یحییٰ خان کے خلاف لڑے انہوں نے بھٹو دور میں خود کو کیش کرا لیا، جو بھٹو صاحب کے خلاف لڑے انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں خود کو کیش کرا لیا، جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے بے نظیر بھٹو کے دور میں خود کو کیش کرا لیا، اور جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی مخالفت کی انہوں نے نواز شریف کے دور میں خود کو کیش کرا لیا۔ لیکن جالب صاحب ایک ایسا چیک تھے جیسے کیش کرانے کی ہمت کسی عامر وقت کو نہیں تھی۔ جالب صاحب آپ کو مارا جانا ہی تھا۔ بڑی طویل ایوب خان کے خلاف جدوجہد کر لی تھی، بھٹو صاحب سے لڑائی کی کیا ضرورت تھی؟ چلے بھٹو صاحب سے بھی لڑ لیے تھے تو کیا ضرورت تھی کہ ان پر آپ شعر پڑھ رہے ہیں؟ بھٹو صاحب سے بھی لڑ لیے تھے تو بے نظیر بھٹو تو آپ کی بڑا قدر کرتی تھی، حتیٰ کہ شریف برادران بھی۔ لیکن جالب صاحب آپ تو خود کو مارے جانے پر تلے ہوئے تھے۔ جالب صاحب آپ کو مارا جانا ہی تھا۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا،